بسم اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ معزز ناظرین، آپ کا دوست ہوسٹ ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم منتظم ختم نبوت فورس محمد احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے فرما کر سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پاک طیب طاہر مطہر سلسلے کو مکمل فرمایا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 صحیح احادیث مبارکہ فقط اس ایک عقیدے پر دلالت کر رہی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کی جو 100 آیات مبارکہ اس حساس، نازک اور مضبوط عقیدے پر دلالت کر رہی ہیں، ہماری کوشش ہے کہ سلسلہ وار وہ تمام آیات مبارکہ بطور دلیل اور ان سے عقیدہ ختم نبوت یعنی اینڈ آف پروفٹہڈ ان دا سینس آف فائنلٹی آف پروفٹہڈ، اس کا استدلال بھی آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ تک اس چیز کی تعلیم کو عام کیا جائے کہ وہ کون کون سی آیات مبارکہ ہیں جو فقط اس ایک عقیدے پر دلالت کر رہی ہیں کہ آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی بھی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے کی یہ آج پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ در سلسلہ ایک چین کی اس کڑیوں کی صورت میں یہ تمام آیات مبارکہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آج کے اس ویلوگ میں 3 آیات مبارکہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی اور ان سے ثابت کیا جائے گا کہ اس طریقے سے ان آیات سے عقیدہ ختم نبوت بھی ثابت ہوتا ہے، قادیانیوں کے اعتراضات کا بطلان بھی کیا جائے گا، ان کے شبہات کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ تو معزز ناظرین، قرآن پاک میں سے عقیدہ ختم نبوت کی سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ سورۃ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، اور مومنین کی صفات بیان فرماتے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا تھا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں عقیدہ ختم نبوت کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ تو سن لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی 2 جو نشانیاں بتائیں، اس میں پہلی نشانی یہ ہے کہ والذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے، بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا تھا یعنی سابقہ الہامی کتابیں۔ اب اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومنین ان 2 پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا تھا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی
ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، ڈالڈا، بناسپتی، کسی بھی قسم کا نبی آنا ہوتا تو اللہ رب العزت یہاں پر فقط دو چیزوں کی شرط نہ لگاتے، بلکہ فرماتے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ اے نبی مومنین تو وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا تھا، اور اس پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ سے بعد والے نبیوں پر نازل کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان فرما دیا، تو پتہ لگا دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی۔ تو مومنین کی صفات میں سے دو صرف یہی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا یقیناً اس کا یہاں پہ ذکر ہوتا، اور اللہ رب العزت فرماتا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بعد نازل کیا جائے گا۔ پس ثابت ہوا آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اگر آنا ہوتا تو اس کا ذکر یہاں موجود ہوتا۔ معزز ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کی دوسری بڑی دلیل بڑی معروف آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولكن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں تو خاتم النبیین کا ترجمہ تلاش کریں تو بہت سے تراجم و مفاہیم ملیں گے، لیکن اس آیت مبارکہ میں خاتم النبیین سے کیا مراد ہے تو اس کی تشریح ہم اس قرآن کی آیت کی تشریح احادیث رسول سے تلاش کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ملتا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور مزید ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتی، کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا رسول بعدہ، میرے بعد کوئی رسول نہیں، ولا امت بعد امتی، اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین اس سینس میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، یعنی کہ اس امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں، اس امت کے بعد اب قیامت آئے گی۔ عزیز ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کے دلائل کے گلدستے میں ایک بہت حسین پھول قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام کی فضیلت پر تو دلالت کر رہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر کیسے دلالت کر رہی ہے؟ تو سن لیجئے، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، یعنی کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کی رحمت نبوت ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا مطلق ہے، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلقاً رحمت للعالمین فرمایا، یعنی کہ قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین فرمایا۔ اور مطلق کا یہ اصول ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے جب تک کلام کرنے والا قائل اسے خود مقید نہ کر دے۔ اب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
इस आयत मुबारका में मुतलकन रहमतल लिल आलमीन फरमाया, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक के लिए रहमतल लिल आलमीन है। अब अगर क़यामत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान कोई ऐसा शख्स जो नबूवत का झूठा दावा करता है, तो यकीनी तौर पर इस नस्से कती की सेहत पर असर पड़ेगा, जबकि दर हकीकत उस कज़्ज़ाब और मुफ्तरी मुदय्ये नबूवत के दावे पर असर पड़ेगा। और हमारे लिए तो कुरान रोज़े रोशन की तरह आया है कि परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाया। अब हमारे लिए ये काफ़ी है कि जहाँ जहाँ रब की रबूबियत है, वहाँ वहाँ नबी की नबूवत ख़त्म नबूवत है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस व्लॉग की 3 आयत मुबारका मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मज़ीद 3 आयत मुबारका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस सिलसिले के साथ बरकरार और जुड़े रहने के लिए हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि हम जब कभी अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाइव आएँ या आपके लिए कोई मालूमाती व्लॉग अपलोड करें तो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।